امتحان ہے میرے بھائیو، جو اس امتحان میں پاس ہو گیا اس کی اگلی منزلیں تمام آسان ہو جائیں گی۔ اور میرے بھائیو اور میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی کہ اس نے امتحان سے پہلے ہمیں سوالات بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، ترمذی کی روایت کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس بیٹھے، اتنا روئے کہ مٹی بھی تر ہوگی آپ کے آنسوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، ابن ماجہ، کہ اے اخوانی، اے میرے بھائیوں، اس جیسی یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، قبر کے بارے میں ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، رواہ ترمذی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میرے بھائیوں، 3 سوالات ہونے والے ہیں سب سے، من ربک ومن نبیک وما دینک۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 سوالات اس قدر جامع ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں سمٹا ہے۔ اور یاد رکھیں، قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط عقیدہ توحید ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو دنیا میں اپنے عقیدہ توحید درست کر لینا چاہیے، خاص کر شرک اکبر اور شرک اصغر سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ کہ جب پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، بظاہر تو بہت آسان سوال ہے بھائیو، لیکن یہ سوال اسی کو آئے گا جس نے اس سوال من ربک اس کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی۔ قبر میں منکر اور نکیر، جن کے چہرے سیاہ، بڑی چمکدار آنکھیں اور ان کے دانت اللہ اکبر گائے کے سینگ جیسے، اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار، اور ان کے دانت اپنے دانتوں سے زمین نکیرتے ہوئے آئیں گے اور پہلا سوال کریں گے من ربک، اور اس کا جواب میرے بھائی وہی شخص دے گا جس نے ساری زندگی اللہ ہی کو اپنا الہ اور معبود سمجھا ہوگا۔ مشکل کشا، غوث آدم، داتا، غریب نواز، دستگیر، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، اللہ ہی کو مانا ہوگا، توحید پر ہی اس کی زندگی گزری ہوگی، تو وہ اس کا جواب دے گا۔ جس طرح کہ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم تعملون۔ کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی۔ اور یہ ڈٹ جانا ہی میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ تھوڑی سی بیماری آئی پھر دھاگا اور تعویذ پہن لیا، 2-3 سال اگر شادی کے بعد اولاد نہیں تو مزاروں اور درگاہوں کا رخ کیا، بلکہ اس پر ڈٹ گئے۔ ثم استقاموا، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ملائکہ ان پر اترتے ہیں اس وقت جب ان کی موت آتی ہے، اور کیا خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا، غم مت کرو، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم مت کرو، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی داتا ہے، علی حجویری بھی داتا ہے، اللہ بھی غریب نواز ہے، محی الدین بھی غریب نواز ہے، محی الدین چشتی بھی غریب نواز ہے، تو معاف کیجئے، پھر وہ یہی جواب دے گا، ہا لا ادری، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتی، یہ کون سا سوال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پہلا سوال من ربک کا آپ کے زبان سے نکل ہے، دوسرا سوال من نبیک کا، تیرے نبی کون ہے۔ اور یہ بھی بڑا آسان سوال ہے کہ نبی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر اس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری ہوگی، جس نے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے
تک اور تجارتی لین دین سے شادی بیاہ اور مرنے جینے تک سارے معاملات میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی ہوگی، انہیں ہی اپنا رہنما اور رہبر مانا ہوگا۔ اس کے لیے تو آسان ہے میرے بھائیوں، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر اس کے برعکس، جیسے آج کسی کو کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کو بتاتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے محلے کے امام مسجد ہے نا جو، وہ یہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کہا جائے یہ میرے پیارے نبی کی حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟